أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے دل ہوگا. جھک جھک کر نبی رحمت شفیع احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. صلو علی الحبیب. ایک بار پھر سب گنبد کا تصور باندھ کر سنہری جالیوں کا تصور باندھ کر نبی رحمت شفیع احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے نذرانے نچھاور کیجیے. صلو علی الحبیب. سیٹل ہو جائے سارے جلدی سے. جس نے کھڑا ہوا بیٹھ جائے, جو بیٹھا اس توجہ کو صحیح کرے تاکہ میں کلام شروع کروں. آپ کا اعتکاف پورے لاہور کا سب سے نمایاں اعتکاف ہوتا ہے, پتہ آپ کو. ابھی یہ میں بیان کروں گا, مجھے آپ کی توجہ آپ کی یکسوئی سے پتہ چلے گا انسان کی آپ نے روایت قائم رکھی ہے کہ توڑ دی ہے. اعتکاف کیوں کیا آپ نے؟ اگر یہاں کے توجہ کو سیٹ نہیں کرنا تھا, زبان سے فضول باتیں نہیں رکنی تھیں, تو کیا فائدہ آپ 10 دن کے لیے آ کر بیٹھے؟ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے. آج تاک رات ہے نا, تو آج بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. آپ کو ایکچولی حاصل ہو گیا کہ آپ کم از کم تاک رات میں مسجد کے اندر تو موجود ہے. دس از این ایج, دس از این ایڈوانٹیج. میں مسجد میں نہیں ہوں, میں ابھی یہاں سے ایک اور جگہ چلا جاؤں گا, پھر گھر چلا جاؤں گا. آپ تو گھر نہیں جا سکتے یہاں سے نا, تو ساری رات سوئے بھی رہیں گے تو کم از کم مسجد میں تو سوئے ہوئے ہیں. روزہ دار کا تو سونا بھی عبادت ہے. اس کی خاموشی تسبیح ہے, حالانکہ وہ زبان نہیں ہلا رہا, خاموش ہے تو تسبیح ہے. کیونکہ جب وہ روزے سے ہے تو روزے والی عبادت تو اس کے اندر ہے. تو ایک دن باقی رہ گیا ہے, پتہ نہیں کل چاند نظر آ جائے تو پرسوں عید ہوگی. آپ کوشش کریں کہ اپنی توجہ پہ توجہ دیں. کس چیز پہ توجہ دینی ہے؟ توجہ پہ, کہ وہ کہاں ہے. جسمانی طور پہ تو مسجد میں ہوں, یہ کہاں ہے. ٹائم مینجمنٹ اتنی ضروری نہیں ہوتی, مائنڈ مینجمنٹ زیادہ ضروری ہوتی ہے. وقت کو میں کیسے لگا رہا ہوں یہ ضروری ہے, لیکن ضروری ترین یہ ہے میں وقت گزار کس طرح رہا ہوں. اتنا تھوڑا بھی نہیں ہے وقت, 24 گھنٹے ہیں. وہ سوچے صبح کب ہوئی تھی اور اب رات ہوئی ہے, کتنا لمبا وقت گزرتا ہے. وقت ہے, گزر کیسا رہا ہے یہ ضروری ہے. یاد رکھنا, روزے نے آپ کو ایک چیز سکھائی تھی. روزے نے آپ کو ایک چیز سکھائی تھی, وہ چیز تھی نو. کیا سکھایا تھا؟ سب کچھ بولے نو. کیا اسپیلنگ ہوتے ہیں نو کے؟ اس کا اردو میں مطلب کیا ہے؟ نہیں. یہ روزے نے سکھایا آپ کو. دس واز دا لیسن آف روزہ, دس واز دا لیسن آف فاسٹنگ. ہم نو نہیں کہتے, ہماری کو جی ہاں ہاں کہہ رہے ہوتے, ہر ایک کو ہاں کہہ دیتے. یہ کام کر لو گے, ہاں کر لیں گے, ہو جائے گا, میں کر سکتا ہوں. وہ ہاں کا بوجھ نہ کندھوں کو بھاری کر دیتا ہے اور پھر ہم بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ نہ اتنا پیسہ ہے, نہ اتنا وقت ہے, نہ اتنی طاقت ہے کہ ہر کام ہم کر سکیں. کیوں ہاں کہہ دیتے ہو ہر ایک چیز کو؟ کیوں ہاں کہتے ہو؟ جو کلپ تمہارے موبائل پر آتا ہے تم ہاں کہہ دیتے ہو, اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہو. تمہارا دماغ ہے کہ ڈسٹ بن ہے. سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی جو ڈسٹ بن ہے نا, اس میں کوئی کیلے کا چھلکا پھینک رہا ہے, کوئی شاپر پھینک رہا ہے, کوئی جوس پھینک رہا ہے. آپ کا دماغ ڈسٹ بن نہیں ہے. آپ کے دونوں کانوں کے درمیان جو 1.5 کلو کا دماغ ہے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ یو پوزیس.
اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، یہی سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو کہاں لگا رہے ہو اس کو؟ دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کی۔ ٹک ٹاک کو پتا ہے ٹک ٹاک کا؟ ایک بات بتاؤں ٹک ٹاک کے بارے میں، پریشان ہو جاؤ گے آپ کی، کیا بات بتا دی صبح میں نے آج۔ ٹک ٹاک کے اوپر آپ اسکرول جب کرتے ہو تو فلمیں نظر آتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز نظر آتی ہیں، کلپ آتے ہیں۔ یہی ٹک ٹاک آپ چائنا میں جا کے اسکرول کرو، کون سی ویڈیوز آئیں گی پتا ہے؟ کہ چائنیز نوجوان آگے بڑھ کے روبوٹس بنا رہے ہیں، چائنیز نوجوان آگے بڑھ کے اسپیس شپ بنا رہے ہیں، چائنیز نوجوان میتھمیٹکس کے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پہلا انعام حاصل کر رہے ہیں، چائنیز کس طریقے سے یو ایس اے کو کاٹ رہے ہیں۔ ان کے ٹک ٹاک میں ان کی نوجوان نسل کے لیے توانائی ہے، امید ہے، ایجوکیشن ہے، اور وہی ٹک ٹاک تم پاکستان میں لگاؤ، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، پرینک ہو رہے ہیں، تاکہ تمہاری نسل برباد ہو جائے۔ کیوں یس کہتے ہو؟ لوگ کیوں نہیں کہتے اسے؟ 6 بجے میچ شروع ہوتا ہے، 6 سے لے کے رات 11 تک، کیا ہوا؟ آؤٹ ہو گیا؟ اسکور کتنا ہوا؟ کیا ہوا؟ 4 گھنٹے بعد مجھے بتاؤ جو آپ نے کام کیا ٹی وی پر، موبائل پر، آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ کی جو زندگی کے گولز ہے، جو مقصد ہے، وہ پورے ہو گئے ہیں؟ آپ کو ڈگری ملی ہے کوئی؟ مہنگائی کا اتنا شور کر رہے ہو، اپنے بوڑھے باپ کو روز بستر میں دیکھ رہے ہو کہ اس بیچارے سے بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے، اور خود 4-6 گھنٹے ٹی وی کے اوپر، موبائل کے اوپر ضائع کر رہے ہو۔ اتنی دیر اگر تم کمپیوٹر سیکھ لیتے نا، تمہاری تنخواہ میں ₹1,00,000 اضافہ ہو جانا تھا۔ 4 گھنٹے میں ٹھیک ٹھاک کمپیوٹر آ جاتا ہے، ایک چھوٹی سی پوسٹ بنتی ہے، 500-600 روپیہ وہ لے لیتا ہے، اور آپ نے کام وقت ضائع کر دیا۔ نو کہنا سیکھو، نو۔ روزے نے آپ کو نو کہنا سکھایا، اور کس طرح سکھایا نو کہنا؟ وہ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، آپ نے حلال کھانے کو بھی نو کہہ دیا۔ اور جب ایک انسان اپنی زوجہ کو، جس کو نکاح کر کے لے کر آئے، اپنی بیوی کو نو کہہ رہا ہے، تو غیر عورت کو یس کیسے کہے گا؟ وہ حلال روٹی کو، حلال چاول کو نو کہہ رہا ہے، حرام شراب کو یس کیسے کہے گا؟ سوچئے روزہ کس لیول کی ٹریننگ دے رہا ہے آپ۔ روزے چھوڑنا نا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے بعد پھر 6 روزے شوال کے آ جائیں گے، اور ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں سے بڑا پیار کیا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی ادا ہے کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح سے بتانا، مزہ آ رہا ہے نا رمضان میں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، میں جذباتی نعرہ نہیں لگوانا چاہتا، اب یہ مائے نا ایسی سڑکوں پہ رشتہ ہے، کوئی مسلمان اتنا بابل نہیں ہے، لیکن اس کے چہرہ چمک رہا ہے، کوئی شاپنگ کر رہا ہے، کوئی گاہک ہے، خریدار ہے، کوئی دکاندار بھی، سارے خوش سے ہیں۔ عید کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہے، عصر کے وقت کیسا آپ کا چہرہ ہو جاتا ہے نا، جیسے بلب فیوز ہو گیا، ایسا منہ لٹک جاتا ہے، منہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا یہ روزہ دار کو کھانے کا انتظار ہے، میں نے کہا نہیں، اس کو کھانے کا نہیں، اس کو اپنے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ کھانا تو یہ کھا سکتا ہے، پیٹ خراب ہے اس کا، یا کھانے میں قحط پڑ گیا ہے، یا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے، اس کو اپنے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ سارا سال یہ چڑھتا رہا، کھاتا رہا، سامنے بریانی آئی 2 منٹ میں کھا لی، سامنے شاورما آیا، سیکنڈ نہیں لگایا، کھولا ریپر کھا لیا۔ ان دنوں میں اس کی توجہ کہاں ہے؟ وہی سب چیزیں سامنے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے۔ فوکس کتنا سیٹ ہو رہا ہے آپ کا، جو میں نے توجہ کی بات آپ سے کی۔ یاد رکھنا، جتنی عبادتیں ہیں نا، ان سب عبادتوں کا اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس سے گناہ رکھا ہے، یہ عذاب رکھا ہے اس کے اوپر۔ آپ روزہ رکھتے نہیں رکھتے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس نے گناہ رکھا ہے، عذاب رکھا ہے اس کے اوپر، یہ پڑھنی ضروری ہے۔ ہر عبادت کا فرق سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات کو پڑتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی ذات میں پنکچویلٹی آتی ہے، نظم و ضبط آتا ہے، آپ کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی برداشت بڑھتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی خواہشات تابع ہو جاتی ہیں۔ اعتکاف کرتے ہیں،
You are in your home ground. उससे किसी ने पूछा जब लड़ाई होती है किस तरह लड़ना चाहिए, लड़ने के असूल क्या है? हमने कहा देखो, सबसे पहले दुश्मन को अपनी होम ग्राउंड में ले आओ। जब आप दुश्मन को अपनी होम ग्राउंड में ले आओगे ना, अब आप उस पर हावी हो जाओगे, एज हो जाएगा आपको। जैसे एक चील होती है, वो सांप के साथ जब लड़ने लगती है ना, सबसे पहले उसको पंजों में दबोच के हवा में लेके जाती है। देखा आपने मंजर, सांप पकड़ा हुआ ऊपर, क्यों ऊपर जा रही है? क्योंकि आसमान उसका होम ग्राउंड है। चील का आसमान होम ग्राउंड है ना, और सांप जो है वो जब ऊपर जाता जाएगा तो ऑक्सीजन कम होगी, वो मरना शुरू हो जाएगा। तो आपके 3 दुश्मन हैं, नंबर 1 दुनिया, नंबर 2 शैतान, नंबर 3 नफ्स। तो जब इन तीनों से आपने लड़ना है तो अपनी होम ग्राउंड में इनको लेकर आए, और मस्जिद आपकी होम ग्राउंड है, और आप आगे 10 दिन के लिए मस्जिद में। शैतान तो बंद है ना, अब नफ्स और दुनिया इन्होंने उदम मचा रखा है, लेकिन यहाँ पर उनकी भी सबसाइड हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर लोग नहीं आ रहे। मुझे उम्मीद तो यही है कि आप अपने दोस्तों को भी आने नहीं दे रहे, और अगर वो आ भी रहे तो कुछ हया कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे, हंस नहीं रहे, और आपको तंग नहीं कर रहे। ये मेरा उसने सन है, मुझे पता नहीं अब यहाँ हो क्या रहा है। आई डोंट नो, बट आई नो दैट दिस इज द प्लेस वेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर 100% एप्लीकेबल. दिस इज मस्जिद, and you must take care of this fact that we are in masjid. मेरे घर के ड्राइंग रूम में कोई नहीं आ सकता जब तक मैं ना कहूँ, ऐसा है कि नहीं? आपके घर के ड्राइंग रूम में कोई नहीं आ सकता जब तक आप न चाहे। ये किसका घर है? और 10 दिन के लिए उसने आपको कबूल कर लिया। बताओ इससे बढ़कर क्या सादत होगी? कुछ लाज रखो ना इसकी, कुछ लाज रखो। देखो ये मोबाइल फोन है ना, इसका एक मोड होता है साइलेंट मोड। साइलेंट मोड के अंदर ये चुप हो जाता है। एक होता है वाइब्रेशन मोड, ये हिलता है, बोलता नहीं है। और एक होता है एरोप्लेन मोड, ये बिल्कुल ही मर जाता है ना? आपके मोबाइल में भी, मेरे मोबाइल में भी। जिस तरह मोबाइल के मोड होते हैं ना, याद रखो इसी तरह बंदे के भी मोड होते हैं। और वाकई आपको बदलना चाहिए, और आप बदलते भी हैं। आप जब शादी पर जाते हैं आपके कपड़े शादी वाले होते हैं, और रवैया भी शादी वाला होता है। आप जब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आते हैं तब आपका यूनिफॉर्म होता है ना, और वहाँ भी अलग से अंदाज होता है। तो जब आप मस्जिद में आते हैं आपका अंदाज मस्जिद वाला क्यों नहीं बन जाता? इस जगह की इज्जत किसने करनी है? किसी ईसाई ने, हिंदू ने, सिख ने? मैंने सुना जब स्पेन के अंदर मुसलमानों ने हमला किया और मुसलमान वहां पर 700 साल तक हुक्मरान रहे, मस्जिदें बनी, मदरसे बने, बड़ी तरक्की की मुसलमानों ने, लेकिन फिर हमारी इतनी गलतियों की वजह से मुसलमान वहां से निकल गए, और पीछे उन्होंने मस्जिदों को खिंजीर का फार्म हाउस बना दिया। खिंजीर पाले जाते थे, क्यों? इसलिए कि उनके नजदीक ये मस्जिद की अहमियत नहीं है, ये 2 किनाल का प्लाट है उनके लिए। उसको क्या मस्जिद है? वो तो उसकी तो और दीन है, उसका और मजहब है। तो वो बेअदबी करते हैं, हम तो अदब करेंगे ना। हमारे आका ने फरमाया कि इस मस्जिद में हंसने वाले की कब्र में अंधेरा आता है। और आखिरी बार सोचो जब आपने अपनी माँ को, अपने बाप को, दोस्त को, हमसाए को कब्र में रखा था, पहली सिल रखी, अंधेरा अंधेरा सा आ गया था, फिर दूसरी सिल रखी, अंधेरा बढ़ गया था, फिर तीसरी सिल रखी, और फिर किसी बाबा जी ने कहा कि साइड पे मट्टी लगा के पूरे सुराख बंद करो, और फिर आपने ऊपर से मनो मट्टी डाल दी। उस तय खाने में कितना अंधेरा हो गया होगा। और सोचो कब्र में और अंधेरा आएगा अगर आप हंसोगे। हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये आपकी कॉलेज की कैंटीन नहीं है, ये आपकी गली का थड़ा भी नहीं है, अल्लाह का घर है। तो इज्जत और इज्जत रखो। ये ना हो कि यहाँ पर नेकियां कमाने आए थे और गुनाहों का अंबार लेकर जाते हो। सही तरीके से इत्तेकाफ किया ना। रमज़ान से पहले मुझे मदनी चैनल की तरफ से था कि आपने कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने हैं, रमज़ान और साइंस और मेडिकल और तिब और साइकोलॉजी, रमज़ान के बारे में 30 एपिसोड्स थी। मेरा यूट्यूब का चैनल है सुभान अत्तारी, फेसबुक का पेज है, उसमें आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। मैंने कोई तहकीक नहीं छोड़ी, एक एक रिसर्च मैंने की, शायद ही कोई छोड़ी हो। और मैं, आप मेरे भाई बैठे हैं, इस्लामी भाई हमारे, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी तहकीक का निचोड़ ये है कि अगर वाकई एहतियात के साथ
نظم و ضبط کے ساتھ رمضان گزارا جائے نا، ہو ہی نہیں سکتا بندہ نہ بدلے، ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کانسیپٹ ہے یہ۔ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اور روزہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ہر عبادت میں دکھاوے کا شبہ آ سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے نا دکھاوا کہ یار یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، جانا ہے جماعت سے ہی پڑھنی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جاتے ہوئے نظر تو آ جاتے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو آپ خود سمجھائیں کہ یار میں شو آف نہیں کر رہا۔ حج کرنے بندہ جاتا ہے، ایروپلین کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، ہار پہن رہا ہے، سیلفیاں لے رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو مائک پہ اعلان ہو رہا ہے۔ ہر عبادت میں دکھاوے کا شبہ آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ روزے میں کہاں دکھاوا ہے؟ نکال کے دکھاؤ، کہاں دکھاوا؟ اپنے منہ سے تو کہو گے نہیں میرا روزہ۔ بچے کہہ رہے ہوتے آپس میں تیرا روزہ ہے، تیرا روزہ ہے، بڑے تو کبھی نہیں بولتے۔ تو یہ راز ہو گیا کس کا؟ آپ کا اور آپ کے اللہ کا۔ تبھی اللہ نے فرمایا ہر نیکی کی جزا، ہر نیکی کا ثواب میں 200 گنا تک بڑھا دیتا ہوں، لیکن روزے کا ثواب وہ نہ پوچھو، روزے کا ثواب تو میں ہی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہی روزے کا ثواب ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ میرے لیے بھوکا ہے۔ یہ روزہ اور توبہ یہ راز کی عبادتیں ہیں۔ ابھی آپ توبہ کر رہے ہیں، لیلۃ القدر ہو سکتی ہے آج، تاک رات ہے، آپ توبہ کر رہے ہیں، تو مجھے تو نہیں نا پتا کہ وہ توبہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ کس کو پتا ہے؟ جو دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے۔ یا خبیرو اس کا نام ہے، خبر رکھنے والا۔ اس ایک ایک چیز کی خبر ہے، اس کو آپ کی دعاؤں کی بھی خبر ہے، اس کو آپ کے محنت کی بھی خبر ہے، اس کو آپ کی نیت کی بھی خبر ہے۔ اس کو ڈاج نہ کرنا کبھی، اور پریشر بھی نہ ڈالا کرو اللہ کے اوپر کہ جو دعا میں نے مانگی وہ اسی طرح قبول کر۔ اللہ پہ پریشر ڈال رہے ہو، جو دعا میں مانگ رہا ہوں نا ابھی قبول ہو اور اسی طرح قبول ہو۔ صبح دعا میں نے مانگی ہے رات تک میری تجوری بھر جائے، دوپہر کو دعا مانگی ہے شام تک میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں، یہ کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے امی میں نے یہ چمکیلی چیز لینی ہے، ماں کہتی ہے نہیں۔ بچہ تڑپتا ہے، روتا ہے، چیخے مارتا ہے، ماں کہتی نہیں لینے دوں گی۔ کیوں؟ یہ بلیڈ ہے، تجھے خبر نہیں ہے۔ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو پاؤ دودھ آپ دے رہے ہیں، چھوٹے بچے کو کتنا دودھ دے رہے ہیں؟ پاؤ، اور بڑی عمر کے بندے کو 2 سیر دودھ دے رہے ہیں، اور چھوٹی عمر کا بچہ مچل جائے کہ جی مجھے 2 سیر دودھ کیوں نہیں مل رہا۔ وہ تم اپنا ہاضمہ تو اتنا بناؤ۔ دینے والے کو پتا کس کو 2 سیر دینا ہے، کس کو پاؤ دینا ہے۔ تم لڑ رہے ہو۔ سنو، دعا کو نا ایمرجنسی کانٹیکٹ نہ بناؤ، لائف سٹائل بناؤ۔ یہ بات بڑی گہری ہے اگر آپ سمجھ جائے تو۔ دعا کو ایمرجنسی کانٹیکٹ نہ بناؤ بلکہ لائف سٹائل بناؤ۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کچھ نمبر ایمرجنسی ہوتے ہیں۔ آپ نے نمبر سنا 1112 سنا ہے؟ ابھی کروں 1112 کو کال؟ کیوں؟ ابھی تو کوئی مرا نہیں ہے، نہ کوئی گرا، نہ ایکسیڈنٹ ہے، ابھی کرنے والی بات نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو ہوتا ہے اب کال کریں گے 1112 پہ۔ تو کچھ ایمرجنسی نمبر ہوتے ہیں جن میں صرف ایمرجنسی میں کال کی جاتی ہے۔ دعا کو ایمرجنسی کانٹیکٹ نہ بناؤ کہ جب پھنسوں گا تبھی اللہ کو کال کروں گا۔ کیوں؟ ہر وقت کیوں نہیں اللہ کو کال کرتے؟ تمہاری غلطی ہے، تم پہلے بندے کے پاس جاتے ہو، بندے سے کک پڑتی ہے تب اللہ کے پاس آتے ہو۔ اس کے پاس جاؤ نا، وہ دلوں میں اٹھنے والے بھید بھی جانتا ہے، اس کے پاس جا کے رو۔ جب تصویر کوئی خراب ہو جاتی ہے، مجھے بتاؤ، تصویر خراب ہوگی، رنگ اس کے خراب ہو گئے، تو جس نے وہ تصویر بنائی ہے اس کے پاس جانا چاہیے نا کہ یار اس میں رنگ کون سے ڈالے تھے، کون سا اوپر نیچے کرنا ذرا کر دے، کیونکہ تو جانتا ہے۔ تصویر بنانے والا جانتا ہے مصور کہ تصویر میں خرابی کیا ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ تو تم جب خراب ہو جاؤ، تمہارا دل ڈوب جائے، کہیں سے دھچکا ملے اور ٹوٹ جائے دل، تو پھر اپنے رب کے پاس آیا کرو نا۔ مجھے کسی نے پوچھا تو یہ دل ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جس نے دل بنایا تم اس کو دیتے نہیں ہو، ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہو۔ اس کو دے کے دیکھو نا، تب تمہیں پتہ چلے کہ دل تو جگہ ہی اس کے رہنے کی ہے، یہ دل جگہ ہی اس کے رہنے کی ہے۔ تم نے پتہ نہیں کیا کیا مکینیاں بسا لیے، نکالو باہر ان کو، اور اتنی زیادہ آبادی کر لی ہے تم نے دل کے اندر کہ کسی
اور کی جگہ ہی نہیں بچی. ادھر ادھر والے جن بھوت نکالو گے تو تب وہ خالی ہوگا نا, پھر کوئی آئے گا اس کے اندر. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. رمضان اللہ کا مہمان, ہم تھے اس کے میزبان. اب یہ سوچیں کہ یہ ہم سے راضی ہو کے جا رہا ہے یا ہم اس کو راضی نہیں کر پائے. اس سال 28 روزے آپ کو ملے ابھی تک, ہے نا؟ 28 روزے ہو گئے نا آج. 28 روزوں کی افطاریاں آپ نے کی, سحریاں آپ نے کی. پچھلے سال کتنے ہمارے ساتھ تھے اور اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ان میں ہمارے ترکی کے 50,000 وہ بھائی بھی ہیں جو زلزلے کے نیچے دب گئے, رمضان نہیں ان کو ملا. اگلے سال رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, not sure, you cannot say it for sure. 365 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو رمضان نے جو سکھایا اس سے وابستہ رہنا. خوش نصیبی آپ کی, مان لیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں بیٹھ گئے. دعوت اسلامی کا ماحول چھوڑنا نہیں انشاءاللہ نہیں چھوڑنا. آپ چھوڑیں گے تو چھوڑیں گے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ الیاس قادری صاحب یہ نہیں چھوڑتے. انہوں نے جس طریقے سے امت کو تھام لیا ہے, ان پہ جیسا کرم ہے, ان کی جیسی سوچ ہے. نہیں, کچھ لوگ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ان کے خواب سونے نہیں دیتے. ہر بندہ خواب دیکھا ہے, اس کے خواب ہے, لیکن جو خواب امیر اہل سنت نے دیکھے ہیں وہ خواب بھی امیر اہل سنت کے خواب ہے. کسی نے کہا نا بندہ بڑا سست ہے, میں نے کہا بندہ سست نہیں ہے, اس کے خواب سست ہیں, اس کے گولز مضبوط نہیں ہیں. یو آر ناٹ لیزی, یور گولز آر لیزی, یور گولز آر امپورٹنٹ, دے ہیو نو پاور. تمہارے گولز کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے تھی کہ وہ تمہیں کھینچتے اور تمہیں مقصد کی طرف لے کر جاتے. امیر اہل سنت کے گولز بہت مضبوط ہیں. their goals are very strong. امیر اہل سنت نے جو خواب دیکھے آج ہم دیکھتے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس جگہ پر اعتکاف پر بیٹھے, یہ اس اعتکاف میں کتنے لوگ ہیں؟ 350 لوگ ہیں یہاں. میں دوپہر کو جوہر ٹاؤن میں تھا, رکنیشور حاجی ابو رضا طاری صاحب بھی منتقف ہیں اور ان کو تربیت کر رہے ہیں. وہاں پہ 1000 کے قریب بندہ ہے. ابھی یہاں سے میں بجلی اڈے جاؤں گا, وہاں پہ شاید 200 ہیں کہ 150 ہیں. پورے پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں تقریباً 10,000 اعتکاف ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ 10,000 اعتکاف یہ کوئی ہمارے لیے بہت بڑا پروجیکٹ ہے؟ ہم یہی کام کریں گے صرف؟ نہیں, یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہمارے لیے. دس از اے اسمال پروجیکٹ. ادھر امیر اہل سنت تشریف فرما ہے کراچی میں, اور ادھر بھی 10,000 سے زیادہ منتقب ایک ہی مسجد میں ہمارے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہیں, آپ یہاں سے اٹھ کے گھر میں جائیں گے, آپ کے گھر میں بھی دعوت اسلامی ہے. آپ موبائل اٹھائیں گے, موبائل میں بھی دعوت اسلامی ہے. آپ ٹی وی لگائیں گے, ٹی وی پر بھی دعوت اسلامی ہے. آپ اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے, وہاں بھی دعوت اسلامی ہے. آپ اپنی یونیورسٹی میں لیکچر لینے جائیں گے, وہاں بھی دعوت اسلامی ہے. سیلاب آ جائے گا, سیلاب میں سب سے آگے دعوت اسلامی ہے. ترکی میں زلزلہ آئے گا, وہاں بھی حاجی عبدالمجید جائیں گے اور وہاں بھی دعوت اسلامی ہے. مجھے بتاؤ, ہم نہیں آپ کو چھوڑیں گے, آپ چھوڑیں گے اگر چھوڑیں گے تو, اور آپ نے نہیں چھوڑنا. کہتے نا جب کوئی مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو کوئی بابا جی کہتے ہیں اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو, اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو. اچھی بات ہے, قبلے کی طرف کرنا چاہیے, لیکن یہ تو سوچو کہ تمہاری زندگی میں تمہاری زندگی کا قبلہ کس طرف ہے, تمہاری زندگی کا قبلہ کس طرف ہے, تمہاری معاشرت کا قبلہ کس طرف ہے, تمہارے میڈیا کا قبلہ کس طرف ہے, سیاست کا قبلہ کس طرف ہے. تم جو تجارت کر رہے ہو اور جو شادیاں کرتے ہو, شادی میں جو فنکشن کر رہے ہو, اس کا قبلہ کس طرف ہے. ان چیزوں میں قبلہ تو اس طرف کرو نا جس طرف میت کا چہرہ کر رہے ہو مرنے کے بعد. قبلہ تو سیدھا کرو. دعوت اسلامی یہ سکھاتی ہے. الحمدللہ 1-2 نہیں, لاکھوں لاکھ مثالیں آج موجود ہیں جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوئے, ان کی زندگیوں میں کیسی ترقی آ گئی. مجھے 20-25 سال ہو گئے دعوت اسلامی کے ساتھ یہ پڑھے لکھے لوگوں میں, یونیورسٹی, کالج, کارپوریٹ سیکٹر, IT, انجینئرز, ان کے اندر دین کا کام کرتے ہوئے. اور دعوت اسلامی کی اٹھان میں یہاں آپ کو بتاؤں,
یہی فیضان مدینہ تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور UET کے اندر ہم کچھ لوگوں کو لانا چاہ رہے تھے، وہ آ نہیں رہے تھے، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ہم نے ان طلبہ کا ذہن بنایا، ان کو یہاں پر لے کر آئے۔ یہ 10 محرم کے دن تھے اور بیان تھا شان امام حسین، اور بیان کرنے والے تھے قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نگران پاکستان۔ یہاں پر وہ لوگ بیٹھے انجینئر تھے، اور اتنے مزے سے شوق سے نہیں بیٹھے کیونکہ ان کو ہم ذرا گھسیٹ کے لے کر آئے تھے۔ تو دوران بیان پھر دعا ہوئی، اور دعا کے بعد ہم نے ان میں سے ایک کو دیکھا، وہ پھوٹ پھوٹ کے روتا جا رہا ہے۔ ہم نے اسے کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہنے لگا میں جنہوں نے بیان کیا انہیں کو بتاؤں گا۔ ہم انہیں حاجی صاحب کے پاس لے گئے، روتے روتے کہنے لگا کہ بیان کے بعد دعا ہوئی اور میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا، مجھ میں اتنی دلچسپی نہیں تھی، مجھے دعا کے دوران اچانک نیند سی آ گئی، اور نیند میں کیا دیکھتا ہوں کہ 3 بزرگ ہستیاں مجھے نظر آئی۔ ان میں سے میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ایک آگے بڑھ کے کہتے تو مجھے نہیں پہچانتا، میں عبد القادر جیلانی ہوں، غوث پاک ہے۔ اور پھر کہتے تو ان کو نہیں پہچانتا، یہ امام حسین ہے۔ اور کہتا کیا تو ان کو نہیں پہچانتا، یہ ہمارے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحۂ مبارکہ سے الفاظ یوں ادا ہوئے کہ اس اجتماع پر آنے والے، اسی کانے کا اجتماع تھا، یہ ایک اجتماع ہوتا تھا لاہور میں، اس اجتماع میں آنے والے سارے میری رحمت کی چادر کے نیچے ہیں۔ یہ سب نے بات سنی، وہ اسلامی بھائی اس نے پھر داڑھی رکھی، ماما پہنا، آج وہ اٹامک انرجی میں ملازم ہے اور ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ کما بھی رہا ہے اور دعوت اسلامی کا بھی کام کر رہا ہے۔ ایک مثال دی میں نے آپ کو دعوت اسلامی والے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ملیں گے آئرلینڈ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، دعوت اسلامی والے انجینئر ملیں گے ٹیکسس کے اندر، یونیورسٹی آف میساچوسٹ کے اندر، وہ میکاٹرونکس کی انجینئرنگ کر کے گئے ہیں۔ اب دیکھو اس بندے کا کیلیبر ہوگا نا جو اس کو امریکہ نے قبول کیا ہے۔ امریکہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہا ہے، پاکستانی ہے، کوئی تو بات ہوگی نا اس کے اندر۔ اس نے مجھے ایک بات کہی تھی، وہ مجھے کہتا تھا سبحان بھائی مجھے دعوت اسلامی نے یہ سکھایا ہے کہ اگر تم سب سے اچھے انجینئر ہو نا تو پھر تم اپنی کمپنی میں سب سے اچھے مسلمان بھی ہونے چاہیے۔ اگر تم جنرل ہاسپٹل میں سب سے بڑے ڈاکٹر ہو نا تو پھر تمہیں ہی آگے ہو کے امامت بھی کرانی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹری بڑی مشکل ہے، 1000 دواؤں کے نام یاد کرنے پڑتے ہیں اور بیماریوں کا سمجھنا پڑتا ہے۔ تو جب اتنا کچھ مشکل ہم نے پڑھ لیا ہے تو ایک نماز نہیں ہم صحیح پڑھ سکتے؟ تم سیدھے نہیں نہ ہو رہے، اپنی نماز ٹھیک کر لو، صرف نماز تمہیں سیدھا کر دے گی۔ یہ ہم مسلمان تھے نا، یہ ہم مسلمان تھے۔ آج اب قرآن مجید پڑھنا چاہیے، رمضان میں زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ مجھے یہ نہ بتائیں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، اپنے منہ سے نہ بتائیں، اچھا نہیں لگتا۔ آپ کا کردار مجھے یہ بتائے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ کا انداز گفتگو بتائے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ کانے کے بازار میں کھڑے ہو کے تجارت کر رہے ہیں، لوگ وہاں پکارے کہ یار یہ تاجر ہوا جو قرآن پڑھتا ہے۔ آپ جنرل ہاسپٹل میں میڈیکل سائنس میں ڈاکٹری کر رہے ہیں، وہاں کے مریض آپ سے علاج کروائیں اور گھر آ کر بتائیں کہ جنرل اسپتال کا وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ قرآن پڑھ کے ڈاکٹری کرتا ہے۔ آپ کے انداز میں قرآن کیوں نہیں جھلکتا؟ وہ جو مسلمان تھے جب ہم ترقی یافتہ تھے اور پوری دنیا میں ہمارا سکہ چلتا تھا، تب ان کی زبانوں پر بھی قرآن تھا، سینے میں بھی قرآن تھا، اور قرآن دستور حیات تھا۔ ان کا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق ہوتا تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار کسی نے کوئی بات ایسی کر دی، آپ کو جلال آ گیا، آپ کے ہاتھ میں ہنٹر ہوتا تھا درہ، اسی وقت مار کے نا حساب برابر کر دیتے تھے۔ ان کا چہرہ تمتما اٹھا تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ قرآن پڑھا گیا، عمر فاروق اعظم 27 لاکھ مربع میل پر حاکم تھے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بستی کا میئر ہو نا، اس کو کوئی بات کہہ دے، اس کے غصے کا حال دیکھو، اور وہ 27 لاکھ مربع میل پر حاکم ہے، اور سوائے رب کے کوئی کو حکم دینے والا نہیں ہے۔ اور ایک قرآن کی آیت پڑھی، تھر تھر کانپنے لگے۔
کہتے میں نے تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا۔ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لاؤ گے؟ جب آپ اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہو گے۔ تو آپ نے اپنے نگرانوں سے، ہمارے غلام شبیر بھائی مدینہ آباد کے نگران ہیں، یہاں پر بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں۔ یار کون ہے سکی ماں تہجد میں نہیں اٹھاتی، یہ پاؤں دبا دبا کے اٹھاتے ہیں آپ۔ ماں کے پیار پہ شک نہیں کر رہا، اس کا اپنا انداز ہے، اس کا تو مول ہی کوئی نہیں نا۔ بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے لیے پکا رہے کھانا پیچھے، دن رات آپ کو بہترین کھانے کھلا رہے ہیں، پنکھے لگے، لائٹیں لگی ہوئی، پھر بھی نہیں بندہ سدھرتا۔ کن کا صدقہ کھا رہے ہیں؟ وہ جن کو کربلا کے میدان میں پانی نہیں مل رہا تھا نا، اور یہاں میٹھا پانی ملتا ہے، کتنا زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، پانی نہیں ختم ہوتا۔ تو سوچو کہ وقت کم ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے اور جلدی جلدی بدلنا ہے۔ تو یہاں جانے سے پہلے آپ نے اپنے نگرانوں سے یہ بات کر کے جانی ہے کہ جی ہمیں بتائیں ہم دعوت اسلامی میں کیا کام کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا پتہ کیا خاصا ہے؟ آپ نے کبھی بھی کسی کو پیچھے نہیں کیا۔ دیکھیں آپ کتنے بیٹھے ہیں نا، آپ میں سے کوئی اچھا لکھتا ہوگا، اچھا بولتا نہیں ہوگا، اس کو بولنا نہیں آتا، لکھنا بڑا اچھا آتا ہے۔ اچھا ایک ہے وہ بولتا بہت اچھا ہے لیکن لکھائی میں تیز نہیں، ایک ہے چپ چپیتا رہتا ہے، ایک ہے جو سوشل ہوتا ہے، لوگوں سے ملنے کا اس کو شوق ہے۔ اب ایک تو طریقہ ہے میں کہوں کہ یار تمہیں لکھنا نہیں آتا، پیچھے ہو جاؤ، مجھے لکھنے والے لوگ چاہیے، پیچھے ہو، تمہیں نہیں مجھے چاہیے، تمہیں بولنا بہت آتا ہے، مجھے نہیں بولنے والے چاہیے۔ امیر اہل سنت نے ان ساروں سے کہا کہ مجھے تم سارے ہی چاہیے، آ جاؤ میرے پیچھے چلو، ہم سب مل کے مدینے چلتے ہیں۔ وہ قافلہ ہی مدینے کی طرف لے گئے سارے کا سارا، اور لوگوں نے دیکھا واقعی یار یہ ہستی، ان کی تو چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ واقعی مدینے سے پیار کرتے ہیں، ان کے دل کا اخلاص بتا رہا ہے یہ مدینے والے ہیں۔ اور 75 سال ہو گئے امیر اہل سنت کی عمر کو، کتنے ساتھ جڑے ہوں گے، کتنے چھوٹ گئے ہوں گے۔ بڑا سفر ہوتا ہے نا 75 سال، سارے تو نہیں ساتھ چلتے، کوئی چھوٹ جاتا، کوئی روٹ جاتا، کوئی ٹوٹ جاتا ہے، اور ہر ایک کے منہ میں زبان ہے۔ بخیوں کھیڑتے تھے لوگ عزتوں کے، ثابت کر دو امیر اہل سنت کے خلاف کوئی اسکینڈل آیا ہو، ثابت کرو، میں کھڑا ہوں یہاں پہ۔ حالانکہ کوئی بات ہو نا 75 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، ادھر ادھر سے نکل ہی جاتی ہے، اور نہیں نکلی کیوں تھی نہیں۔ یہ شان نہیں ہے امیر اہل سنت کی، اتنا ستھرا کردار لے کر آئے ہو، دنیا پیچھے چلی، آپ نے جو پکارا لبیک کہا خون چاہیے تھیلیسیمیا کو، کورونا میں مر رہے ہیں وہ، دنیا نے 56,000 بوتل خون کی دے دی۔ 75% یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پڑھنے کے بعد کتابیں نہیں پڑھتے۔ آج امیر اہل سنت ہر ہفتے کو کہتے ہیں یہ رسالہ پڑھ کے دکھاؤ، 20-25 لاکھ بندہ وہ رسالہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے مجھے بتاؤ؟ کرم نہیں اللہ کا؟ کرم ہے نا ان پہ اللہ کا، صاف پتہ چل رہا ہے یار 40 سال میں اتنی ترقی کوئی نہیں کر سکتا۔ جاؤ لا کے دکھاؤ مجھے کوئی ایسا، 40 سال میں اتنی ترقی کوئی نہیں کر سکتا۔ جب پاکستان ایئر فورس کے پاس ہم گئے تھے، ہم نے کہا تھا ہمیں اپنے جہاز سے، ہم نے سیلاب کے اندر کام کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ سارے ہم سے جہاز مانگ رہے ہیں، آپ کو کیوں دیں، آپ میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ ہم نے کہا تھا سن لو، ہمارے 5 لاکھ ورکر اس وقت زمین پر موجود ہیں، تم جس گاؤں میں جا نہیں نہ سک رہے، جو باقی گاؤں ڈوبا ہے، اس گاؤں کی مسجد ہم نے بنائی ہے، اس گاؤں کا امام ہمارا اسلامی بھائی ہے۔ آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے لوگ تو کرائے پر پیسے لے لے کے بوٹ پہ جا رہے ہیں نا، ہمارا تو بندہ اندر موجود ہے، ہم نے تو اس کو راشن دینا ہے، وہ صحیح طرح تقسیم کر دے گا۔ اور پھر انہوں نے ہمیں C-130 دیا، روز بڑا جہاز ہے، 17-18 ٹن سودا لے کر وہ جاتا تھا، جاگ اتار کے لے کر آتا تھا۔ یہ دعوت اسلامی ہے۔ آپ 15 منٹ دیں گے، ہم 15 منٹ بھی آپ کے لیں گے، آپ 15 دن دیں گے، ہم 15 دن بھی آپ کے لیں گے، آپ 15 سال دیں گے، دعوت اسلامی آپ کی ہے، آپ 15 سال بھی آپ کے لیں گے۔ اچھے اچھے دوست بنا لو، مان لو ابھی جتنے دوست فرینڈ لسٹ ہے نا آپ کی، یہ قبر تک ہے، کوئی ایک دوست تو بناؤ نا جو قبر کے بھی اندر ساتھ چلا جائے۔ 1-2 دوست ہونے چاہیے نا، بڑی اندھیری جگہ ہے وہ، سکی ماں دیا بھی نہیں رکھتی وہاں، لائٹ تو ہونی چاہیے، تو قرآن ہی لائٹ بنے گا نا وہاں جا کے، میرے آقا کی سنت ہی لائٹ بنے گی نا۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے اس مشق بعد مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ بھائی نے پرچی دی ہے، قافلے جا رہے ہیں بعد میں،
الحمدللہ رکن شورا حاجی ابو رضا قاری صاحب ہمارے لاہور کے نگران بھی ہیں، بڑے تجربہ کار رکن شورا ہیں، پرانے ہیں، امیر اہل سنت کے بہت عرصے کے ساتھی ہیں، بڑی اچھی تربیت فرماتے ہیں۔ یہ جو قافلے جا رہے ہیں ان قافلوں میں بھی آپ سفر اختیار فرمائیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں، آنا جانا رکھیں، آنا جانا رکھیں، فائدہ ہوگا۔ امیر اہل سنت کے جو کارنامے ہیں ان میں ایک بڑا کارنامہ اپنی ذات کی اصلاح، کہ آپ نے اپنا کیا محاسبہ کیا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں نا، انڈیا سے لے کر امریکہ تک، وہ ایک بات کہتے ہیں کہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے یہ سوچا کرو کہ آج کے دن تم نے کیا کیا، 3 وہ کام جو تم نے کیے، اور اگلے دن کون سے 3 کام اہم ترین تم کرو گے، اور پھر اگلے دن دیکھو تم وہ کام کیوں نہیں کر سک رہے، پیسہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ امیر اہل سنت تو اس سے بڑھ کر ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کا طریقہ ارشاد فرمایا، جیسے درخواست نے 72 نیک اعمال کا رسالہ، 72 نیک اعمال، یہ وہ کام ہیں جو مسلمان پر فرض ہیں، یا جنہیں کرنا سنت ہے، یا جو واجب ہے، یا وہ جنہیں کر کے مسلمان اچھی راہ پر آ سکتا ہے۔ بڑا کچھ ہے اس کے اندر۔ یہ ساری زندگی کے لیے آپ اپنے لیے ایک دستور بنا لیں کہ میں نے اس کو لازمی حل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں بھی سفر ہم نے اختیار کرنا ہے۔ یہ میدان مدینہ ہے، آپ کے جانے کے بعد تالے نہیں لگ جانے آپ کہ آپ جیسے نکلیں گے سامان لے کے ہم تالا لگا دیں گے کہ انہیں کے لیے کھولا تھا، اور نہ بھائی، ہر جمعرات کو یہاں پہ ہفتہ وار اجتماع ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہاں تو نگران شورا آتے ہیں، 10,000 بندہ آیا ہوتا ہے، الحمدللہ اینڈ تک سر ہی سر ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی دعوت اسلامی کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہمارے جنازے میں بھی ہمارے اسلامی بھائی دوست مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، ہمارے اپنے رشتے دار دفنا کے چلے جائیں گے، ہمارے اسلامی بھائی ہماری قبر پہ اذانیں دیں گے اور نعتیں پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، اور بروز قیامت انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہم اٹھ کے پیارے آقا کے جلووں میں جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیسا میں نے آپ کو پورا سفر سنا دیا ہے دعوت اسلامی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا مالک مولا باری تعالیٰ۔ آج کی رات تاخرات ہے اور یہ آخری تاخرات ہے، اس کے بعد عید ہوگی۔ اے اللہ ہم سب کی اس رات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دن جو تو نے عطا فرمائے اچھی طرح سے نہیں گزارے۔ اے اللہ ہم تو تیرے گھر میں آ گئے تھے اور ہم نے یہاں پر دھرنا دیا 10 دن کے لیے، لیکن ہم مسجد کا ادب نہیں کر سکے، ہم جدول کے مطابق دن نہیں گزار سکے۔ اے اللہ، اے مالک و مولا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ آج کی اس رات تو ہمیں بس معاف کر دے مالک، تو معاف کر دے۔ جب بی بی عائشہ صدیقہ نے اپنے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آقا مجھے یہ بتائیے اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا مانگوں؟ صاحب کیا سوال ہے، کون کر رہی ہیں اور کن سے کیا جا رہا ہے؟ 2 جہانوں کے سردار مالک جنت حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ لیلۃ القدر ہے، آپ صرف اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے۔ اے مالک ہم تجھ سے دعا کرتے تو ہمیں معاف کر دے۔ اے مالک اس رمضان کی راتوں میں تو آسمان دنیا پہ تجلی ہو رہی ہوتی ہے نا، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی صحت مانگنے والا اس کو صحت دی جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دیا جائے۔ ہاں اے مالک ہمیں صحت چاہیے تو ہمیں اچھی صحت دے دے، تو میرے والدین کو اچھی صحت دے دے۔ اے مالک مجھے رزق چاہیے، حلال رزق کثرت سے دے دے۔ اے اللہ میں بخشش کا امیدوار ہوں، میری توبہ قبول کر لے۔ اے اللہ انہوں نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اور اعتکاف کیا ہے، مالک یہ ساری عبادتیں ان کی قبول کر لے۔ ہمارے نگران محترم جو ہمیں جگاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پکاتے ہیں، اے مالک ان ساروں کی بھی خیر فرما۔ ہم نہیں ان کو جزا دے سکے، ہم نے تو ان کو پیسے بھی نہیں دیے، انہوں نے مانگے بھی نہیں۔ اے مالک انہوں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، تو ہی ان کو اس کی جزا عطا فرما دے۔
اے اللہ جتنے میرے بڑے یہاں بیٹھے ہیں ان کی عمر میں اور برکت دے دے، اور جتنے میرے بھائی جوان ہیں ان کی جوانیوں میں مالک نیکوں کا رنگ بھر دے۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے قریات اور بے کسو مجبور کی، آمین۔